بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک سیاسی سازش کا پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس اور اپنی پارٹی میں ایک سیکرٹ پیکٹ ہے جس کے تحت یہ تینوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک غریب کشمیری پر ظلم کرنے کے لیے ایک جٹ ہوئے ہیں۔ آج یہ اس ظلم کی کہانی کو کرنے کے لیے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کہانی کا پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کہانی کا پردہ فاش کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں اس کے معاملے میں ہی کہ پچھلے 1-1.5 سال سے کشمیر میں ایک عجیب سا معاملہ شروع ہوا ہے اعلیٰ حکام میں، کہ ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ حکام کشمیری پر کوئی ظلم کریں گے، اپنے کشمیری ملازم پر کوئی ظلم کریں گے تو شاید نئی دلی اس سے خوش ہوگی۔ ہے تو یہ غلط فہمی، لیکن یہ معاملہ کشمیر میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کچھ مہینے پہلے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی چیئرپرسن وینا پنڈتا صاحبہ نے ایک کشمیری چپڑاسی کو نوکری سے ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس کے خلاف الزام لگایا گیا کہ وہ رشوت میں ملوث تھا، وہاں پہ جو فراڈز ہو رہے تھے وہ اس میں ملوث تھا۔ بھائی، چپڑاسی کیسے کوئی فراڈ کر سکتا ہے جب تک افسران اس کے ساتھ نہ ہو؟ اور نکالنے والا کون؟ وہ وینا پنڈتا صاحبہ جن کی خود کی اپوائنٹمنٹ فراڈولنٹ ہے۔ جی ہاں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، شی ہیز بین فراڈولنٹلی اپوائنٹڈ۔ اب وہ سفارش پہ ہوئی کہ وہ نہیں میں جانتا، بٹ ہر اپوائنٹمنٹ از فراڈولنٹ۔ تو فراڈولنٹلی اپوائنٹڈ افسر ایک کشمیری غریب ملازم کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ ابھی دوسرا ایسا ہی ایک معاملہ حال ہی میں ہوا کہ نیشنل رورل ہیلتھ مشن نے ایک نیشنلی اسپانسرڈ اسکیم کے تحت کچھ کمپیوٹر آپریٹرز اپوائنٹ کرنے تھے ایک کام کے لیے، جو کہ جنہیں کہ آروگیہ متر کہا جاتا ہے، کمپیوٹر آپریٹرز۔ تو وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ فرم، ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی کے تھرو ہائر کیے۔ سری نگر کے ایل ڈی ہاسپٹل میں بھی کچھ ایجوکیٹڈ لڑکیاں، ان ایمپلائڈ لڑکیاں وہاں پہ اپوائنٹ ہوئیں بطور آپریٹر، اور وہاں نوکری پہ کچھ دن جب گئیں تو ان پہ کچھ وہاں اس طریقے کے حالات ہوئے، انہوں نے انڈر پروٹیسٹ نوکری چھوڑ دی۔ کہا ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کرنے کا انوائرمنٹ صحیح نہیں تھا۔ اب وہ کام کرنے کا انوائرمنٹ صحیح نہیں تھا، ان پہ ظلم تھا، کوئی ایکسپلائٹیشن تھی، کسی افسر کے کان پہ نا جوں بھی نہیں رہی گی، نہ ان کے ایم ڈی صاحب کے کان پہ، کیونکہ وہ پرسپشن ہے نا، وہ اوکے اسٹرکٹنس ہوگی، جی ہاں اسٹرکٹنس ہوگی یا ظلم ہوگا، چلو ٹھیک ہے شاید۔ اسی دوران میں کیا ہوا کہ ہماری سری نگر میونسپل کارپوریشن کے جو میئر ہیں، جو اپنی پارٹی کے میئر ہیں، انہوں نے ایک بیان اجرا کیا تھا کہ کچھ دیر پہلے کہ جی ایس ایم سی کے ملازمین ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، میں ان کے کیسز بنا کر کے اعلیٰ حکام کے پاس بھیجوں گا تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو، انہیں پریمیچورلی ریٹائر کیا جائے یا کیا کیا جائے، تو ویسی کارروائی ہو۔ اب ایس ایم سی تو ہم سب جانتے ہیں، وہاں پہ تو وہ کرپشن کی کیا کیا کمپلینٹس آتی ہیں، وہاں تو سی بی آئی انکوائری کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ تو فائنلی ہوا کسی افسر کے خلاف کوئی کمپلینٹ سامنے نہیں آئی۔ جو وہاں کے غریب جو ملازم ہے نا، جو سب سے غریب جو وہاں پہ ہے، وہ صفائی والا ہوتا ہے۔ ایس ایم سی کے صفائی والے پہ ظلم کرنے کے لیے اپنی پارٹی نے نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس کے ساتھ پیکٹ کیا۔ اب آپ کہیں گے نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس کہاں سے آئی؟ ارے بھائی، ایس ایم سی میں صرف اپنی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، وہاں نیشنل کانفرنس کے ڈپٹی میئر صاحب ہے، اور پیپلز کانفرنس اتنی انفلوئنشل ہے کہ جب پہلے میئر صاحب تھے تو وہ پیپلز کانفرنس کی وجہ سے ان کے اتنے وہاں کاؤنسلرز ہیں۔ تو ان تینوں پارٹیز نے مل کر کے ان میں ایک پرسپشن آیا کہ اگر ہم ایک کشمیری غریب ملازم پر ظلم کریں تو شاید دلی والے خوش ہوں گے۔ اس ظلم کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صفائی والوں کی نوکری ایسی بنا دی جیسے کہ افریقن سلیوز ہوں۔ صبح 6 بجے سے شام تک ان کے اب کام کر رہے ہوتے ہیں، 4 بجے 5 بجے تک کوئی سنوائی نہیں ہے، دن بھر ایسے کیسے کام کریں گے۔ ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مچ اویٹڈ تھا کشمیر میں کہ بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ الگ کیا جائے، پلاسٹک ویسٹ الگ کیا جائے۔ ریسورسز ہے نہیں لیکن شروع کر دیا گیا، کیونکہ یہ جو آج غریب صفائی والا ہے یہ اپنے ہاتھ سے کوڑا سیگریگیٹ کرتا ہے۔ وہ انفیکشس ویسٹ ہو، وہ یوز ڈائپر ہو، کچھ بھی ہو، وہ بیچارے اپنے ہاتھ سے وداؤٹ گلاؤز یہ سارا سیگریگیٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پہ کیا کیا گیا، ایک ڈمپر بھی نہیں ہٹا دیے گئے۔ ڈمپر بن کیوں ہٹائے گئے؟ کیونکہ وہ افریقن سلیو ٹائپ اب ہے نا کشمیری ملازم، تو وہ بیچارہ دن بھر جو ہے وہ 4-4 5-5 کلومیٹر ریڑا لے کے، ایک ٹوٹا ہوا ریڑا لے کے گھومتے ہیں ہمارے صفائی والے، کیونکہ نہ نیشنل کانفرنس نے آواز اٹھائی اس کے خلاف، نہ پیپلز کانفرنس، نہ باقی پارٹیز نے۔ پی ڈی پی کے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پی ڈی پی کی آج کل کیا حالت ہے، تو ان کو معاملے میں نہ لائیں تو وہ مورلی طور بہتر رہے گا، ورنہ اگر وہ بھی اگر ٹھیک ٹھاک ہوتے نا تو وہ بھی آج اس ظلم میں ساتھ ہو۔ ایک اور بات انہی صفائی والوں کو لے کر کے، ان کی ایک کالونی ہے سری نگر میں جہاں پر کہ ان کا مقبرہ بھی ایک ہے۔ اس مقبرے میں اتنا زیادہ پانی کی لیول ہوتی ہے کہ حال ہی میں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک میت قبر سے باہر آنے لگی تھی، ایسی حالت ہو گئی تھی وہاں پہ۔ کام کیوں نہیں کیا جائے گا، برائی کیوں نہیں کی جائے؟ کیونکہ وہ کشمیری ہے جی ملازم، ٹھیک ظلم، ہاں جی آگے شاید دلی والے خوش ہوں۔ ارے میرے عزت مآب نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہو، میرے عزت مآب پیپلز کانفرنس کے لیڈر ہو، میرے اور بھی زیادہ عزت مآب اپنی پارٹی کے لیڈر ہو یا باقی لیڈر ہو، جو آپ کو غلط فہمی ہے نا کہ آپ دلی کو ان حرکتوں سے اپیز کر سکو گے، خوش کر سکو گے، آپ کی غلط فہمی ہے۔
کیونکہ نئی دلی جو ہے وہ آپ کا سارا کچا چھٹا جانتی ہے، سبوں کی فائلیں ہیں وہاں پہ، سبوں کی. تو وہ آپ کے یہ جو ڈرامے بازی آپ کرو گے نا یہاں پہ کہ آپ ایک غریب پہ ظلم کرو گے، آپ اسٹرکٹنس دکھاؤ گے اور سمجھو گے کہ شاید دلی خوش ہوگی، دلی ان چیزوں سے خوش نہیں ہوگی. آپ اپنے آپ کو ہی اپنی ہی قوم کے سامنے بے عزت کر رہے ہو یہ حربے کر کے. آپ ظلم کر رہے ہیں ایک اس غریب پر جو ہمارے شہر کو گرد و نواح کو صاف رکھتا ہے. کیا جواب دیں گے آپ آگے اپنی قوم کو کہ آپ اس وقت بڑی صدارت میں نہیں ہے لیکن چھوٹی صدارت میں بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم ہو؟ ارے ظلم کرنا تو گناہ ہے، لعنت ہے ظالموں پہ، یہ تو ہمارا ایمان ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بس ناظرین کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح میں غریب ملازم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت جس کی کہیں سنوائی نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.